بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13، تشدید۔ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ یہ جو شکل نظر آ رہی ہے آپ کو، اسی کو تشدید کہا جاتا ہے، اور یہ جس حرف کے اوپر بھی آ جاتی ہے اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے۔ مشدد حرف کو یعنی جس حرف پر تشدید ہے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہوگی اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، یعنی جس حرف پر تشدید ہے اس سے جسٹ پہلے جو متحرک حرف ہے، یعنی جس پر زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو بھی ہے، اس سے ملائیں گے ایک مرتبہ یہ۔ دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، یعنی اس حرف پر، اس مشدد حرف پر جو اپنی حرکت ہے اس حرف کے مطابق اس کو پڑھیں گے، لیکن ذرا رک کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم آئندہ دیکھیں گے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ نون مشدد اور میم مشدد، یعنی جس نون پر تشدید ہو اور جس میم پر تشدید ہو اس کو نون مشدد اور میم مشدد کہتے ہیں۔ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یعنی ہر مشدد حرف پر غنہ نہیں بلکہ نون اور میم پر جب تشدید ہوگی تو یہ اس میں غنہ ہوگا۔ غنہ کی معنی کیا ہے؟ غنہ کی معنی ناک میں آواز لے جانا ہے، یعنی ہم آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں تو اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اب غنہ کتنی دیر ناک میں آواز لے کے جانا ہے؟ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، یعنی 1 الف کے مقدار کے برابر جتنا وقت 1 الف کو کہنے میں لگتا ہے اتنی مقدار کے برابر ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہا جائے گا۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماعوں کے ساتھ ادا کریں گے۔ حروف قلقلہ جو 5 بتائے گئے تھے، اگر وہ اس پر تشدید آ جاتے ہیں تو ایک تو قلقلہ اس میں ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ جماعوں کے ساتھ بھی ادا کریں گے۔ آگے ہم مثالوں کے ذریعے اس کو بھی سمجھیں گے۔ یہاں پر ایک قاعدہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلا حرف متحرک یعنی کوئی حرکت والا ہو، پھر دوسرا حرف ساکن ہو یعنی اس پر سکون یا جزم ہو، اور تیسرا حرف مشدد ہو یعنی تیسرا حرف اس پر کیا کہتے ہیں تشدید ہو۔ تو یہ 3 طرح کی سچویشن، 3 طرح کی باتیں کسی جگہ اکٹھا ہو جائے، یعنی پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو، تیسرا مشدد ہو، تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے مثال دیکھیے، عبد تم، یہاں پہ دیکھیے با متحرک ہے، دال ساکن ہے اور تا مشدد ہے، اور دال بھی چاہتا ہے کہ اس کو با سے ملایا جائے اور تا بھی چاہتا ہے کہ اس کو با سے ملایا جائے، دونوں یہ چاہتے ہیں۔ تو اب کس کو ہم ترجیح دیں گے؟ کون سے حرف کو ہم ملائیں گے؟ دال کو جو کہ ساکن ہے یا تا کو جو کہ مشدد ہے؟ تو قاعدہ بتا رہے کہ زیادہ تر صورت میں ہم کیا کریں گے؟ زیادہ تر کہ اس تا کو جو مشدد ہے اس کو ملائیں گے اس با سے۔ کیوں؟ کیونکہ تا کے پاس 2 پاور ہے، کیونکہ اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور دال کے پاس 1 ہی پاور ہے، اس کو 1 ہی مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ عبد تم کی جگہ ہم پڑھیں گے عبد تم۔ یہ بہت دھیان رکھیں۔ اس کے بعد اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف جو کہ 16 بتائے گئے تھے اس میں واضح فرق رکھیں، یعنی بہت دھیان سے پڑھیں۔ واضح جو ملی جلی آواز والے جو حرف ہوتے ہیں ان کو بہت دھیان سے پڑھیں تاکہ ایک مخرج دوسرے مخرج میں ملنے نہ پائے۔ اب آئیے ہم مثال دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ بطور مثال میں آپ کے سامنے کچھ مثال آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں اور پھر اس کو ویڈیو پہ پیچھے جا جا کر پھر سے اس کو سنیں اور پھر خود بھی دہرانے کی کوشش کریں۔ تو پہلے میں صرف تشدید کے پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر یہ جو حمزہ دکھ رہا ہے یہ متحرک ہے، نصف زبر ہے، اور یہ جو تا ہے یہ مشدد ہے اور ساتھ میں ساتھ متحرک بھی ہے۔ تو تا مشدد ہو گیا یعنی اس پر تشدید آ گئی، تو اب تا کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ تا کو
2 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک تو پہلے والے حرف سے ملا کر یعنی اس حمزہ سے پڑھیں گے, اور ایک بار خود اس کو اپنی حرکت کے مطابق, یہ جو زبر اس پر ہے. اب ایک بات یہاں دھیان رکھیں کہ جس حرف سے ملایا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جس حرف کو ملایا جا رہا ہے کسی حرف سے تو اس کو پہلی آواز آئے گی, بلکہ جو ہر ترتیب میں پہلے آتا ہے اس کی آواز پہلے آئے گی. یعنی اگر ہم تا کو الف سے ملائیں گے حمزہ سے تو ایسے نہیں بولیں گے الف تا زبر تا, نہیں, بلکہ کیا بولیں گے الف تا زبر ات. کیوں؟ کیونکہ پہلے یہ حمزہ آیا ہوا ہے, حمزہ تا زبر ات, اب رک گئے تا زبر تا ات تا, لیکن یہ نارمل ہوا. اب جماؤں کے ساتھ سختی سے کیسے پڑھیں گے ات تا ات تا, حمزہ تا زبر ات تا زبر تا ات تا. دوسری مثال دیکھیے یہ والی, حمزہ قا زبر اق قا زبر قا اق قا. ٹھیک ہے, یہ تشدید کے پڑھنے کا طریقہ ہو گیا. ایک مثال اور دیکھ لیجئے, یہ سین والی, حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اس سا. تو یہ تشدید کے پڑھنے کا طریقہ ہو گیا. آپ ویڈیو میں پیچھے جائیں, دوبارہ سنیں, پھر خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں جب جس حرف کے اوپر بھی تشدید ہوتا ہے اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ اس حرف سے پہلے والے حرف سے ملا کر, اور ایک بار خود اس کو اس کی حرکت کے مطابق لیکن ذرا رک کر. اس رک گئے سا اس سا اس سا اس سا اس سا نہیں, یا اسا نہیں اس سا. ٹھیک ہے, اب آئیے تھوڑا سا ہم حروف قلقلہ والے حروف دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے حروف قلقلہ میں قاف بھی آتا ہے, تو اس کو پڑھ کے دیکھیے. اس کو ہم ادا کر کے دیکھتے ہیں. حمزہ قاف زبر اق قاف زبر ق اق اق اق. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال ہو گئی. اس طرح سے آپ ویڈیو کو پیچھے جا کر بار بار سنیں اور اسی انداز میں پورے حروف کو, پوری مثالوں کو پریکٹس کریں, اس کی مشق کریں. ایک بڑی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اور آسانی ہو جائے. تو یہ دیکھیے یہاں پر جہاں پر آپ کو یہ ایرو دکھ رہا ہے, اس والی مثال کو میں آپ کے سامنے ہچے کر کے بتا دیتا ہوں. فا زبر فا سین زبر سا فسا نون پیش نو فسنو یا سین زبر یس فسنو یس سین زیر سی فسنو یس سی را پیش رو فسنو یس سی رو ہا الٹا پیش ہو فسنو یس سی رو ہو فسنو یس سی رو ہو فسنو یس سی رو ہو. تو آپ اس مثال کو ویڈیو میں پیچھے جا کر دوبارہ جو ہے سنیں, اور پھر اسی طرح یہ پوری مثالیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اس کو آپ مشق کرنے کی کوشش کریں.